الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وخاتم المعصومين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج اس ویڈیو میں ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 104 سے 110 تک کا ترجمہ اور تفسیر صراط الجنان سے بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ ترجمہ: اے ایمان والو، راعنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھے، اور پہلے ہی سے بغور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ اے مسلمانوں، نہ تو اہل کتاب کے کافر چاہتے ہیں اور نہ ہی مشرک کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بلائی اتاری جائے، حالانکہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جب ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا لوگوں کو بلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی اور آیت لے آتے ہیں۔ اے مخاطب، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے؟ الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لكم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ آسمان اور زمینوں کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے مقابلے میں تمہارا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے گئے، اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگوں نے اس کے بعد کہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے، اپنے دلی حسد کی وجہ سے یہ چاہا کہ کاش وہ تمہارے ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دے، تو تم انہیں چھوڑ دو اور ان سے درگزر کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی تم آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اہل کتاب نے کہا، ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگے مگر وہی جو یہودی ہو یا عیسائی، یہ ان کی من گڑت تمنائیں ہیں۔ تم فرما دو اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہو تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگے۔ تو یہ تھا سورہ بقرہ آیت نمبر 104 سے 112 تک کا ترجمہ۔ پہلے میں نے 110 تک غلطی سے کہا تھا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 104 سے 112 تک کا ترجمہ اور تفسیر ہے، اور اب تفسیر سماعت کریں۔ پہلی آیت، لا تقولوا راعنا،
راعنا نہ کہو۔ اس کا شان نزول جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کچھ تعلیم و تلقین فرماتے تو وہ کبھی کبھی درمیان میں عرض کیا کرتے، یعنی صحابہ، راعنا یا رسول اللہ۔ اس کے یہ معنی تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے حال کی رعایت فرمائی، یعنی کلام اقدس کو اچھی طرح سمجھ لینے کا موقع دیجیے۔ یہودیوں کی لغت میں یہ کلمہ بے ادبی کا معنی رکھتا تھا اور انہوں نے اسی بری نیت سے کہنا شروع کر دیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کی اصطلاح سے واقف تھے۔ آپ نے ایک روز یہ کلمہ ان کی زبان سے سن کر فرمایا، اے دشمنان خدا، تم پر اللہ کی لعنت! اگر میں نے اب کسی کی زبان سے یہ کلمہ سنا تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہودیوں نے کہا، ہم پر تو آپ برہم ہوتے ہیں، جبکہ مسلمان بھی تو یہی کہتے ہیں۔ اس پر آپ رنجیدہ ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے ہی تھے کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، جس میں راعنا کہنے کی ممانعت فرما دی گئی اور اس معنی کا دوسرا لفظ انظرنا کہنے کا حکم ہوا۔ یہ تفسیر قرطبی، تفسیر کبیر اور تفسیر عزیز مترجم میں موجود ہے۔ اس آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا سے معلوم ہونے والے احکام۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر اور ان کی جناب میں ادب کا لحاظ کرنا فرض ہے، اور جس کلمہ میں ترک ادب کا معمولی سا بھی اندیشہ ہو وہ زبان پر لانا ممنوع ہے۔ ایسے الفاظ کے بارے میں حکم شرع یہ ہے کہ جس لفظ کے دو معنی ہو، اچھے اور برے، اور لفظ بولنے میں اس برے معنی کی طرف بھی ذہن جاتا ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ جیسے لفظ میاں بھی ہے، اس کے اچھے بھی معنی اور برے بھی ہے تو وہ اللہ کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب رب العالمین خود سکھاتا ہے اور تعظیم کے متعلق خود احکام کو جاری فرماتا ہے۔ آیت کا اگلا حصہ واسمعوا، اور غور سے سنو، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے فرمانے کے وقت ہمتاً گوش ہو جاؤ، تاکہ یہ عرض کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرمائے، کیونکہ دربار رسالت کا یہی ادب ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ، اور کافروں کے لیے، یعنی جو یہودی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں اور ان کے برگاہ میں بے ادبی والے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، ان یہودیوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تفسیر روح البیان میں موجود ہے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب میں بے ادبی کفر ہے۔ اگلے آیت ما یود الذین، کافر نہیں چاہتے۔ شان نزول اس کا، یہودیوں کی ایک جماعت مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور خیرخواہی کا اظہار کرتی تھی۔ ان کی تکذیب میں یہ آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ یہ کفار خیرخواہی کے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ اگلا آیت ما ننسخ من آیت، ما ننسخ جو ہم منسوخ فرمائے۔ نسخ کا معنی ہے سابقہ حکم کو کسی بعد والی دلیل شرعی سے اٹھا دینا، تفسیر خازن میں ہے، اور حقیقت میں سابقہ حکم کی مدت کی انتہا کا بیان ہوتا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ قرآن کریم نے گزشتہ شریعت اور کتابوں کو منسوخ فرمایا تو کفار کو بڑی وحشت ہوئی اور انہوں نے اس پر اعتراضات کیے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ منسوخ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ناسخ بھی، دونوں عین حکمت ہے، اور ناسخ بھی منسوخ سے زیادہ آسان اور نفع بخش ہوتا ہے، لہٰذا قدرت الہی پر یقین رکھنے والے کو اس میں تردد کی کوئی گنجائش نہیں۔ کائنات میں مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دن سے رات کو، گرما سے سرما کو، جوانی سے بچپن کو، بیماری سے تندرستی کو، بہار سے خزاں کو منسوخ فرماتا ہے۔ یہ تمام نسخ و تبدیلی اس کی قدرت کے دلائل ہے۔ تو ایک آیت اور ایک حکم کے منسوخ ہونے میں کیا تعجب؟ نسخ حقیقت میں سابقہ حکم کی مدت کا بیان ہوتا ہے کہ وہ حکم اس مدت کے لیے تھا اور اب وہ مدت پوری ہو گئی، صرف یہ تھا کہ ہمیں وہ مدت معلوم نہ تھی اور ناسخ کے آنے سے معلوم ہو گئی۔
کفار کا اعتراض تو جہالت اور نہ سمجھی کی وجہ سے تھا، لیکن اہل کتاب کو تو کسی بھی صورت پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے بہت سے احکام تو وہ بھی منسوخ مانتے ہیں، جیسے بہن بھائی کا آپس میں نکاح، یونی یہودیوں سے پہلے ہفتے کے دن دنیاوی کام حرام نہ تھے، ان پر حرام ہوئے۔ نیز تورات میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے لیے تمام جانور حلال تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بہت سے حرام کر دیے گئے۔ ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے نسخ کا انکار کس طرح ممکن ہے؟ نسخ کے چند احکام: نمبر 1، جس طرح کوئی آیت دوسری آیت سے منسوخ ہوتی ہے، اسی طرح حدیث متواتر سے بھی آیت منسوخ ہوتی ہے۔ نمبر 2، کبھی صرف تلاوت و منسوخ ہوتی ہے اور کبھی صرف حکم منسوخ ہوتا ہے، اور کبھی تلاوت و حکم دونوں منسوخ ہوتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک انصاری صحابی رات کو تہجد کے لیے اٹھے اور سورہ فاتحہ کے بعد جو صورت ہمیشہ پڑھا کرتے تھے اس کو پڑھنا چاہا، لیکن وہ بالکل یاد نہ آئی اور سوائے بسم اللہ کے کچھ نہ پڑھ سکے۔ صبح کو دوسرے صحاب سے اس کا ذکر کیا تو ان حضرات نے فرمایا، ہمارا بھی یہی حال ہے، وہ صورت ہمیں بھی یاد تھی اور اب ہمارے حافظے میں نہ رہی۔ سب نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں واقعہ عرض کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج رات وہ صورت اٹھا لی گئی، اس کے حکم و تلاوت دونوں منسوخ ہوئے، جن کاغذوں پر وہ لکھی گئی تھی ان پر نقش تک باقی نہ رہے۔ دلائل النبوہ البخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ آیت کا اگلا حصہ نأتی بخیر، ہم بہتر لے آئیں گے۔ فرمایا کہ ہم کسی آیت کو منسوخ فرما دے یا بلا دے تو اس کی جگہ زیادہ آسان اور زیادہ ثواب والا یا کم از کم پہلے والے حکم کے برابر حکم لے آئیں گے۔ پہلے سے زیادہ سہولت والے کی مثال یہ ہے کہ جیسے پہلے 10 گنا تک کے لشکر سے جہاد کا حکم تھا، پھر صرف 2 گنا تک کے لشکر سے جہاد میں ڈٹے رہنے کا حکم نازل ہوا۔ زیادہ ثواب کی مثال یہ ہے جیسے پہلے ایک قول کے مطابق روزے کی طاقت رکھنے والے کو فدیہ دینے کی اجازت تھی، لیکن بعد میں اس پر روزے کا حکم ہی متعین کر دیا، جو فدیہ سے زیادہ ثواب والا حکم ہے۔ سہولت میں برابر کے حکم کی مثال یہ ہے جیسے بیت المقدس سے پھیر کر خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا، حالانکہ دونوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے میں برابر درجے کی سہولت ہے۔ اگلی آیت، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، لہ ملک، اسی کی بادشاہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ اپنے ملک میں جو چاہے جب چاہے قانون جاری کرے۔ جب کائنات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، دن جاتا ہے رات آتی ہے اور سارے جہان میں ہر طرح تبدیلی ہوتی رہتی ہے، تو شرعی قانون میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے، اور یہ تبدیلی مخلوق کی مصلحت کی وجہ سے ہے۔ آیت کا اگلا حصہ، من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی اجازت اور اختیار دینے سے مدد ہو سکتی ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیماروں کو، کوڑوں اور نابیناؤں کی مدد کرتے تھے۔ فرشتوں نے غزوہ بدر اور غزوہ حنین میں مسلمانوں کی مدد کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر نے تخت بلقیس لا کر مدد کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی کھانے پینے، بیماروں، پریشانیوں میں مدد کی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کا مدد کرنا لاکھوں کے تجربات اور تواتر سے ثابت ہے۔ اگر کسی کو اس کی تفصیل جاننی ہے تو اسی چینل کے پلے لسٹ اولیاء سے مدد یا استعانت، وہ پلے لسٹ چیک کرے، اس میں ہم نے بے شمار دلائل پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور اولیاء مدد کرتے ہیں اور شرک ہرگز نہیں۔ اگلے آیت، کما سئل موسیٰ، جیسے موسیٰ سے سوال کیا گیا۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تھے، اسی طرح اب بھی ہمارے پاس ایک ہی مرتبہ سارا قرآن لے آئے۔ بعد نے یوں کہا کہ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ہمارے سامنے نہیں لائے آتے۔ ان کے سوالات کے جواب میں ان سے فرمائے گی، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے ہی سوال کرو جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے؟ اے یہودیو، جب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا درست ہونا
دلائل اور معجزات سے ثابت ہو چکا تھا، تو پھر ایسے لایعنی سوال کر رہے ہو؟ اور ایمان والو، بے شک یہودی دھوکے باز اور تم سے حسد کرنے والے ہیں، اور ان کی تمنا یہ ہے کہ مسلمان کسی مشکل میں مبتلا ہو، لہٰذا ان کی کوئی ایسی بات قبول نہ کرو جو بظاہر نصیحت لگ رہی ہو، اور یاد رکھو کہ جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے اپنے دین سے پھر گیا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ تفسیر خازن میں ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ کفار مکہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اب سارا قرآن ایک ہی مرتبہ لے آئے۔ کسی نے کہا اللہ تعالیٰ اور فرشتے ہمارے سامنے اعلانیہ آ جائے، کسی نے کہا کہ کوہ صفا کو سونے کا بنا دے۔ ان کے سوالات کے جواب میں ان سے فرمایا گیا کہ تم بھی اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح فضول سوال کر رہے ہو جس طرح ان سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ ہمیں اعلانیہ ہدا دکھا دو۔ وہ حالانکہ آیت قرآنیہ کے نزول کے بعد دوسری نشانیوں کا مطالبہ کرنا سیدھے راہ سے بھٹکنا ہے۔ تفسیر طبری میں اور تفسیر در منصور میں، تفسیر جلالین معصوی میں موجود ہے۔ صحیح مقصد کے بغیر سوال کرنا منع ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی صحیح مقصد کے بغیر سوال کرنا ممنوع ہے، نیز فضول سوال کرنا بھی ممنوع ہے۔ لہٰذا عوام الناس کو چاہیے کہ اس بات کو پیش نظر رکھے کہ علماء اور مفتی کرام سے وہی سوال کیا جائے جن کی حاجت ہو۔ زمین پر بیٹھ کر خواہ چاند پر رہائش کے سوال نہ کیے جائے۔ بعض لوگ علماء کرام کو پریشان کرنے یا ان کا امتحان لینے یا ان کی لاعلمی ظاہر کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں، یہ سب ناجائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں جس کام سے منع کروں اس سے رک جاؤ، اور جس کام کا حکم دوں اسے اپنے طاقت کے مطابق کرو۔ تم سے پہلے لوگوں کو محض ان کے سوالات کی کثرت اور اپنے انبیاء کرام سے مخالفت کرنے نے ہلاک کیا۔ یہ روایت مسلم شریف میں موجود ہے۔ من پسند حکم کا مطالبہ کرنا یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسئلہ معلوم کرنے کے عمل کے بجائے خواہ بال کی کال اتارتے رہنا اور اپنی من پسند حکم کا مطالبہ کرنا یہودیوں اور مشرکوں کا طریقہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی لوگوں کی ایک تعداد ایسی ہے جن کی خواہش ہوتی ہے کہ معاملات یا عبادات میں جو صورت انہیں درپیش ہو اس میں فتویٰ ان کی مرضی اور پسند کے عین مطابق ملے، اور اگر انہیں کہیں سے کوئی ایک ایسی دلیل مل جاتی ہے جو ان کے مقصد و مفاد کو پورا کر رہی ہوتی ہے تو اس پر اڑ جاتے ہیں، اگرچہ اس کے خلاف ہزار دلائل موجود ہو، لیکن وہ چونکہ ان کی مراد کے خلاف ہوتے اس لیے انہیں قبول کرنے پر تیار نہیں ہوتے اور ان کے بارے میں طرح طرح کی الٹی سیدھی تعویلیں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اگلی آیت، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بہت سے اہل کتاب نے چاہا۔ جنگ احد کے بعد یہودیوں کی ایک جماعت نے حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو معاذ اللہ مرتد ہونے کی دعوت دی۔ ان بزرگوں نے سختی سے رد کر دیا اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس واقعے کی خبر دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے بہتر کیا اور فلاح پائی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تفسیر خازن میں ہے، حسد کی وجہ سے اسلام کی حقانیت جانے کے بعد یہودیوں کا مسلمان کے کفر و ارتداد کی تمنا کرنا اور یہ چاہنا کہ وہ ایمان سے محروم ہو جائے حسد کی وجہ سے تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد بہت بڑا عیب ہے اور اس کی وجہ سے انسان نہ صرف خود بھلائی سے رک جاتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی بھلائی سے روکنے کی کوشش میں مصروف ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس سے بچنے کی خوب کوشش کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد سے دور رہو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو، یا فرمایا گھاس کو کھا جاتی ہے۔ یہ روایت ابو داؤد شریف میں موجود ہے۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حسد سے بچو کیونکہ یہ پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے آسمان میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی، اور یہی پہلا گناہ جس کے ذریعے زمین میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی۔ تنبیہ المخترین میں ہے۔ یاد رہے کہ حسد حرام ہے۔
البتہ اگر کوئی شخص اپنے مال و دولت یا اثر و جہت یا گمراہی اور بے دینی پھیلاتا ہے تو اس کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے اس کی نعمت کے زوال کی تمنا میں حسد میں داخل نہیں اور حرام بھی نہیں، یعنی ان کی نعمت ختم ہو جائے اس کے بارے میں حسد کرنا یہ جائز ہے، یہ حرام نہیں۔ تفسیر خازن میں ہے۔ آیت کا اگلا حصہ فَاعْفُو، تم معاف کرو۔ کفار کے ساتھ جنگ کے ذریعے بدلہ لینے کے بجائے نرمی کی تمام آیات کا یہ حکم ہے کہ وہ جہاد کی آیتوں سے منسوخ ہے، جیسا کہ اس حکم میں خود فرمایا یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور وہ حکم جہاد و قتال کا حکم ہے۔ اگلی آیت وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ یہاں مسلمانوں کو اپنی اصلاح نفس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کسی بھی دینی یا دنیوی اہم کام میں مصروف ہو، اسے اپنے نفس کی اصلاح سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ این حالت جہاد میں بھی نماز خوف کا حکم موجود ہے۔ طلاق کے مسائل بیان کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے نماز اور تقوی کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ لہذا اگر کوئی نیکی کی دعوت میں یا علم دین کے حصول یا کسی دوسرے اہم دینی کام میں مشغول ہے تو اسے اپنی اصلاح سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اگلی آیت لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا۔ یہودی مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ صرف جنت میں وہی جائیں گے۔ یہ گفتگو مسلمانوں کو بہکانے کے لیے تھی۔ ان کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ ان کی یہ بات ان کی اپنی رائے سے ہے۔ تورات و انجیل میں ایسا کچھ نہیں فرمایا گیا۔ اگر وہ سچ ہے تو اپنی اس بات پر کوئی دلیل لائے۔ اس آیت کا اگلا حصہ امانیہم، ان کی من گڑت تمنائیں، بغیر کسی بنیاد کے جنت میں داخلے کی زبانی دعوے کرنا جہالت و حماقت ہے۔ ایک امید ہے جسے عربی میں رجا کہتے ہیں، اور ایک خام خیالی ہے جسے عربی میں امنیہ کہتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر بڑا پیارا کلام ارشاد فرمایا ہے، اس کا خلاصہ سماعت فرمائے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رجا یعنی امید دل کی اس راحت کا نام ہے جو محبوب چیز کے انتظار سے حاصل ہوتی ہے، لیکن یہ محبوب جس کی توقع کی جا رہی ہے اس کا کوئی سبب ہونا چاہیے، لہٰذا اس کا انتظار اکثر اسباب کے ساتھ ہے تو اسے رجا یعنی امید کہتے ہیں، اور اگر اسباب بالکل نہ ہو یا اضطراب کے ساتھ ہو تو اسے امید نہیں بلکہ دھوکہ اور بیوقوفی کہا جائے گا، اور اگر اسباب کے ہونے یا نہ ہونے کا علم نہ ہو تو اس انتظار کو تمنا کہتے ہیں۔ اہل دل حضرات جانتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کہتی ہے، اور دل زمین کی طرح ہے، ایمان اس میں بیج کی حیثیت رکھتا ہے، اور عبادت زمین کو الٹ پلٹ کرنے، صاف کرنے اور نہریں کھودنے اور ان زمینوں میں پانی جاری کرنے کی طرح ہے، اور دل جو دنیا میں غرق اور ڈوبا ہوا ہے اس بنجر زمین کی طرح ہے جس میں بیج کوئی پل نہیں لاتا، اور قیامت کے دن فصل کاٹنے کا دن ہے، اور ہر شخص وہی کاٹے گا جو اس نے بویا ہوگا، اور کھیتی کا بڑھنا ایمان کے بیج کے بغیر ناممکن ہے، اور جب دل میں خباثت اور برے اخلاق ہو تو ایمان بہت کم نفع دیتا ہے، جیسے بنجر زمین میں بیج سے فصل پیدا نہیں ہوتی۔ تو مناسب یہی ہے کہ آدمی کے مغفرت کی امید رکھنے کو کھیتی والے پر قیاس کیا جائے، یعنی جو شخص اچھی زمین حاصل کرتا ہے اور اس میں عمدہ بیج ڈالتا ہے جو نہ تو خراب ہوتا ہے اور نہ ہی بدبودار، اور پھر اس کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ ضروریات سے مراد وقت پر پانی دینا، زمین کو کانٹوں اور گھاس بونس و نیز ان تمام خرابیوں سے پاک کرنا جو بیج کو بڑھنے سے روکتی ہے یا خراب کر دیتی ہے۔ تو جو یہ سب کام کرے پھر اللہ تعالیٰ کے فضل کا منتظر ہو کر بیٹھ جائے کہ وہ زمین کو بجلی کی گرج اور دیگر آفات سے بچائے گا یہاں تک کہ کھیتی اپنی تکمیل کو پہنچ جائے، تو اس انتظار کو رجا یعنی امید کہتے ہیں۔ اور اگر سخت زمین میں بیج ڈالے جو شور زیادہ ہو اور بلندی پر ہو جس تک پانی نہیں پہنچ سکتا، اور بیج کی پرواہ بھی نہ کرے اور پھر اس کے کاٹنے کا انتظار کرے تو اس انتظار کو بیوقوفی اور دھوکہ کہتے، امید نہیں کہتے۔ اور اگر اچھی زمین میں بیج ڈالا لیکن اس میں پانی نہیں ہے، اب وہ بارش کے انتظار میں ہے اور ایسا وقت ہے جس میں عام طور پر بارش نہیں برستی، تو اس انتظار کو تمنا کہتے ہیں، رجا نہیں کہتے۔
تو گویا رجا کا لفظ کسی ایسی پسندیدہ چیز کے انتظار پر صادق آتا ہے جس کے لیے وہ تمام اسباب تیار کر دیے گئے ہو جو بندے کے اختیار میں ہے۔ صرف وہی اسباب باقی رہ گئے جو بندے کے اختیار میں نہیں ہے، وہ اللہ کا فضل ہے جس کی وجہ سے تمام نقصان دہ اور فاسد کرنے والے اسباب کھیتی سے دور ہو جاتی ہے۔ بس جب بندہ ایمان کا بیج ڈالتا ہے اور اس کو عبادات کا پانی پلاتا ہے، دل کو بد اخلاقی کے کانٹوں سے پاک کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل کا مرتے دم تک منتظر رہتا ہے، مغفرت تک پہنچانے والے اچھے خاتمے کا انتظار کرتا ہے، تو یہ انتظار حقیقی رجا امید ہے، یہ ذاتی طور پر قابل تعریف ہے۔ اور اگر ایمان کے بیج کو عبادات کا پانی نہ دیا جائے یا دل کو بد اخلاق سے ملوث چھوڑ دیا جائے اور دنیاوی لذت میں منہمک ہو جائے اور پھر مغفرت کا انتظار کرے تو اس انتظار ایک بے وقوف اور دھوکے میں مبتلا شخص کا انتظار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاحمق من اتبع نفسه هواها وتمنى على الامانیہ، بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لاتا ہے اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے تمنائی کرتا ہے۔ یہ روایت فیض القدیر میں احیاء العلوم میں موجود ہے۔ یعنی اس کا معنی ہے کہ وہ بڑا کریم ہے، یعنی اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، اس سے اس کے اعمال سے بے پرواہ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ اسے کوئی سزا نہیں دے گا بلکہ جنت میں داخل کرے گا اور وہ اس کی من چاہے چیزیں اسے دے گا۔ تو یہ پھر امید نہیں ہے، یہ بے وقوف ہے، یہ احمق ہے۔ تو جو نیک عمل کرے اور پھر اللہ پر اپنا اللہ کی فضل کو نظر کرے تو پھر یہ صحیح ہے۔ اگلی آیت، بلا من اسلم، بلا کیوں نہیں، جنت میں داخلہ کا حقیقی معیار ایمان صحیح اور عمل صالح ہے، اور کسی بھی زمانے اور کسی بھی نسل و قوم کا آدمی اگر صحیح ایمان و عمل رکھتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ البتہ یہ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد آپ کی نبوت نہ ماننے والے کا ایمان قطعاً صحیح نہیں ہو سکتا اور کوئی بھی عمل ایمان کے بغیر صحیح نہیں ہو سکتا۔ گویا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھے اور عمل صالح کرے تو وہ جنت کا مستحق ہے، اگرچہ کیسا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو۔ چونکہ یہودیوں اور نصارہ نے کہا تھا کہ ان کے سوا کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ ان کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جو بھی ایمان صحیح اور عمل صالح لے کر آئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی عقیدہ شرط ہے، اگر کسی کا عقیدہ نہیں ہے اور وہ اعمال کرے تو وہ عمل کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ اس کی مثال بنیاد کی طرح ہے، اگر کوئی ایک بہترین بلڈنگ بنائے اور اس کی بنیاد پر کچا بنیاد بنائے، اس پر وہ صحیح نہ بنائے تو وہ جتنا بھی بلند عمارت بنائے گا تو وہ آخر کار بہت جلد گر جائے گی۔ لیکن اگر بنیاد مضبوط ہو، یعنی عمل مضبوط، عقیدہ مضبوط ہو اور پھر اس پر اعمال کی بنیاد عمارت رکھی جائے تو پھر جتنا آپ بڑھاتے جاؤ تو اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو عقیدہ شرط ہے، اگر عقیدہ کسی کا صحیح نہیں ہے اللہ پر، اللہ کے انبیاء پر، اولیاء پر، صحابہ پر، اہل بیت پر، تو پھر وہ اس کا اعمال اس کو کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ 72 فرقے باطلہ اعمال تو کرتے ہیں لیکن ان کے عقائد صحیح نہیں ہے، تو اسی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اس امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جماعت جنت میں جائے گی۔ صحابہ نے عرض کیا، قالوا ومن ہی یا رسول اللہ، وہ ایک فرقہ ایک جماعت کون سی جنت میں جائے گی؟ تو نبی کریم رؤوف رحیم نے فرمایا، ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کا طریقہ پر ہوگا۔ اور تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقہ پر صرف اس وقت صرف اہل سنت و جماعت، حنفی، بریلوی حضرات جو رضوی ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی فرقے باطلہ ہے وہ سب یا تو اللہ کی توہین کرتے، یا انبیاء کرام کی، یا صحابہ کی، یا اہل بیت کی، یا ائمہ اربعہ کی، یا اس امت کے مجتہدین اولیاء وغیرہ کی توہین کرتے، تو اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں اور وہ 72 فرقے جہنمی ہے۔ تو وہ سب فرقے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جہنمی ہے۔ ہم تو جہنمی، حضور نے فرمایا کہ ایک جماعت جنت میں جائے گی، 72 جہنم میں جائے گی۔
تو اس کا جہنم میں جانا حضور نے فرمایا، ہم نے تو نہیں فرمایا۔ تو اہل سنت و جماعت حق پر ہے اور اسی کے عقیدے صحابہ کے عقائد کے عین مطابق ہے۔ اس پر بھی ہم انشاءاللہ ایک الگ بہترین پلے لسٹ بنائیں گے کہ صحابہ کے یہ عقائد تھے، اور وہابیوں، دیوبندیوں یا جتنے بھی فرق باطلہ ہے ان کے یہ عقائد ہے، تو ہم انشاءاللہ وہ پیش کریں گے۔ اگلی آیت تو یہ تھا آج سورہ بقرہ آیت نمبر 104 سے 112 تک، 104 سے 112 تک کا ترجمہ و تفسیر صراط الجنان سے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عقیدہ اہل سنت پر ثابت قدم رکھے اور اسی پر خاتمہ نصیب فرمائے اور اسی عقیدے پر شہادت کی موت ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کی مشکلات حل فرمائے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔